مسلم آرمی کا حصہ بننے کے لیے سبسکرائب کریں میرا یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن پہ کلک کریں لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید دوستو، میں ہوں سیدزادہ بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں وی آر مسلمز یوٹیوب چینل۔ دوستو، قرب قیامت کے بارے میں مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت کی ایک بڑی نشانی دجال کی آمد ہوگی۔ اگر ہم دجال کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں اور احادیث کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دجال کے پاس دنیا کے تمام اختیارات ہوں گے۔ اس کا قبضہ تمام زندگی بخش وسائل مثلا پانی، آگ اور غذا پر ہوگا۔ اس کے پاس بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے۔ اس کے قبضے میں تمام تر قدرتی وسائل ہوں گے مثلا بارش، فصلیں، قحط اور خشک سالی وغیرہ۔ وہ زمین پر اس طرح چلے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ اس کی سواری گدھے کی طرح ہوگی اور اس کی سواری کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ دوستو، آج سے پہلے احادیث مبارکہ میں بیان کردہ اکثر حقائق پر ایمان بالغیب کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، مگر جوں جوں ہم دجال کے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ حقائق عالم غیب سے اتر کر عالم شہود کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ یعنی اگر ہم موجودہ حالات کا جائزہ لیں، جدید سائنس پر نظر دوڑائیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گئی ایک ایک بات، ایک ایک حدیث سچ ثابت ہو رہی ہے۔ میرے معزز ساتھیوں، دجال مادی قوتوں پر دسترس رکھتا ہوگا اور سائنس مادہ میں پوشیدہ قوتوں کو جاننے اور کام میں لانے کا دوسرا نام ہے۔ لہٰذا یہودی سرمایہ داروں کے پیسے اور یہودی سائنسدانوں کی محنت سے سائنسی ایجادات جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہیں، دجال کی قوتوں کو سمجھنا آسان ہوتا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی ویڈیو میں ہم دجال کی قوتوں کو ایک ایک کر کے عصر حاضر کے تناظر میں دیکھیں گے۔ یہ تو بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کی معیشت کو دو بڑے ادارے ورلڈ بینک اور IMF چلا رہے ہیں۔ یہ بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ ان دونوں اداروں کو عالمی معیشت کی نبض کہا جاتا ہے اور دنیا کی معیشت کا انحصار ان دونوں اداروں پر مانا جاتا ہے۔ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ یہ ادارے کس طرح مقروض ملکوں پر دباؤ ڈال کر وسائل پر تصرف اور مقاصد پر اپنی اجارہ داری قائم کرتے ہیں۔ لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کو چلانے والے ان اداروں کو کون چلاتا ہے۔ دوستو، ان کو انٹرنیشنل بینکس کا گروپ چلاتا ہے اور اس گروپ کو فری میسنز کے بگ بردرز چلاتے ہیں، جو دجال کی عالمی اقتدار کی راہ ہموار کرنے کے لیے معیشت کو قابو رکھنے کے لیے سرگرم ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب چھپی تھی، گورنمنٹ آف کارپوریشنز۔ یہ کتاب ایک امریکی جوڑے نے لکھی تھی جو بیرون امریکہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی انسانیت سوز کارروائیوں کو قریب سے دیکھتے رہے تھے اور آخر کار اس بات سے مجبور ہوئے کہ نوکری چھوڑ چھاڑ کر امریکہ واپس چلے جائیں اور اپنے ہم وطنوں کو نادیدہ قوتوں کی سازشوں سے آگاہ کریں۔ انہوں نے کرنسی نوٹ کے متعلق لکھا کہ آہستہ آہستہ پیپر کرنسی ختم ہو جائے گی، اس کی جگہ کریڈٹ کارڈ لے لیں گے، پھر آہستہ آہستہ کریڈٹ کارڈ بھی ختم کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے اس کتاب میں لکھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کسی کے ہاتھ میں کرنسی نہیں ہوگی، تمام لین دین صرف اور صرف کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوگا اور آخر میں کریڈٹ کارڈ مائکرو چپ پلانٹیشن میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ وہ دور ایسا ہوگا کہ قانون توڑنے والوں کے کریڈٹ کارڈ معطل کر دیے جائیں گے۔ جب ایسے لوگ خریداری کرنے کے لیے جائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ان کا کارڈ بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے، وہ لوگ خریداری نہیں کر سکیں گے۔ پیپر کرنسی سے تجارت کو غیر معمولی جرم قرار دے دیا جائے گا اور اس کی سزا موت ہوگی۔ میرے عزیزو، آپ کو پتہ ہوگا کہ سب سے پہلے چیزوں کی لین دین کے لیے بارٹر سسٹم کا استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ ایسا سسٹم تھا جس میں آپ کو ایک چیز لینے کے لیے دوسری چیز دینا ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو چاول چاہیے اور مجھے دال چاہیے تو آپ سے دال لے کر اس کے بدلے میں چاول دے دوں گا، لیکن اگر آپ کو چاول چاہیے اور مجھے گندم چاہیے تو آپ کے پاس گندم نہیں ہے تو میں آپ کو چاول نہیں دوں گا، کیونکہ مجھے گندم کی ضرورت ہے جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس طرح بارٹر سسٹم میں لین دین کرتے وقت بہت مسئلہ پیش آتا تھا۔ یہ مسئلہ ختم کرنے کے لیے سونے اور چاندی کے سکے بنا لیے گئے اور ان سے لین دین شروع کر دی گئی۔ سونا اور چاندی قیمتی دھاتیں، اس لیے ان کو قبضے میں کرنے کے لیے پیپر کرنسی شروع کر دی گئی اور پھر پیپر کرنسی کے بعد کریڈٹ کارڈ وغیرہ اور اب مکمل طور پر ڈیجیٹل کرنسی لانے کا کام شروع ہے۔ ڈیجیٹل کرنسی لانے کے بعد دنیا کے تمام دولت ایلومیناٹی اور فری میسنز کے کنٹرول میں ہو جائے گی۔ وہ جب چاہیں گے کسی بھی شخص کے اکاؤنٹ کو معطل کر دیں گے اور اسے روڈ پہ لا کھڑا کریں گے۔ دوستو، اب اگر ہم موجودہ حالات اور احادیث کا موازنہ کریں
تو واضح ہو جاتا ہے کہ دجال ڈیجیٹل کرنسی کی بدولت دنیا کے تمام وسائل پر قبضہ کر لے گا اور اس کے پیروکار انسانی فلاح کے نام پر دجالی حکومت بنانے کا رستہ ہموار کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، دجالی دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ بقول عمران ادیب بھائی کے کہ دجال ایک شخص بھی ہے اور دجال ایک سسٹم بھی ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ لا علم ہیں۔ دوستو، بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ ہماری روزمرہ استعمال کی اشیاء، یہاں تک کہ ہماری خوراک بھی مصنوعی بنا دی گئی ہے۔ آج اگر ہم ہمارے معاشرے میں استعمال ہونے والی خوراک کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مصنوعی غذائیں قدرتی غذاؤں کی جگہ لے رہی ہیں۔ بسکٹ، چاکلیٹ، آئس کریم، مکھن، اچار، دودھ، جام و مربع، نوڈلز، چاول، گوشت، الغرض ہر طرح کی مصنوعی غذاؤں کی بھرمار ہے۔ اور تو اور کولڈ ڈرنک اور مصنوعی مشروبات نے تو ایسا میدان مارا ہے کہ شاید ہی کوئی گاؤں یا قصبہ ایسا ہو جہاں آپ کو کولڈ ڈرنک یا مصنوعی مشروبات نہ ملیں۔ قدرتی دودھ دیہاتوں میں بھی کسی قسمت والے کو ہی ملتا ہے، البتہ مصنوعی دودھ کی سینکڑوں اقسام ہر وقت ہر جگہ دستیاب ہیں۔ اب تو شہد اور دودھ کے بعد ہر قسم کے کھانے کے ٹن پیک آنا شروع ہو گئے۔ دوستو، 2011 میں آرمی کی طرف سے میرے والد صاحب کی پوسٹنگ افریقہ کے ایک ملک کانگو میں ہوئی۔ وہ اکثر بتاتے ہیں کہ ہمیں جو خوراک دی جاتی تھی وہ مکمل طور پر پیک ہوتی تھی اور اس کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ سن 1960 سے بھی پرانی ہوتی تھی۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو خوراک سالوں سال پہلے مصنوعی طریقے سے پیک کی گئی ہو وہ کیسے کسی انسانی جسم میں طاقت پیدا کر سکتی ہے۔ ذرا تصور تو کریں کہ ایسے شہر یا ملک کے سہولت پسند باشندوں کا کیا بنے گا جو ایک آدمی کی غذا کا بندوبست بھی نہیں کر سکتے، اور تمام تر انحصار یہودی ملٹی نیشنل کمپنیوں پر کر رہے ہیں۔ جانور مصنوعی طریقوں سے پیدا کیے جا رہے ہیں، فصلیں مصنوعی بیجوں سے تیار کی جا رہی ہیں، مصنوعی کھادیں ڈالی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ امریکی بیج لگ جائے تو وہاں کوئی دوسرا بیج نہیں لگ سکتا۔ آپ کو ہر مرتبہ کمپنی سے ہی بیج خریدنا پڑے گا، ورنہ آپ کی زمین نفع بخش فصل پیدا نہیں کر سکے گی۔ اگر پانی کی بات کی جائے تو پانی بھی مکمل طور پر مصنوعی تیار کیا جا رہا ہے۔ دریاؤں اور چشموں کا معدنیات اور جڑی بوٹیوں کی تاثیر والا قدرتی صاف پانی پیتا ہی وہی ہے جس کے پاس منرل واٹر خریدنے کی سکت نہ ہو۔ شہروں میں تو فیشن ہو گیا کہ لوگ کہیں بھی ملنے جاتے ہیں تو منرل واٹر کی بوتل ہاتھ میں اٹھائے پھرتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ اسٹیٹس کی علامت ہے، جبکہ یہ دجالی قوتوں کی سیاست اور طاقت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ اس بات کا اندازہ دنیا کو اس وقت ہوگا جب انسان کے گلے سے پیٹ میں اترنے والی ہر چیز مصنوعی ہو جائے گی اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہاتھوں میں ہوگی، جو بھاری رشوت، دباؤ اور شیطانی ہتھ کنڈوں کے ذریعے مقامی صنعتوں کو تباہ کرنے کے لیے قدرتی دیسی خوراک کی فروخت پر پابندی لگا دیں گی۔ اور پھر دجال اس کو پانی کا ایک قطرہ یا پکی پکائی روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دے گا جو اس کے شیطانی مطالبات نہیں مانے گا۔ پانی اور غذا کو مصنوعی بنانے کی یہ دجالی مہم اس لیے جاری ہے تاکہ لوگ مصنوعی خوراک کے پیچھے قدرتی خوراک کو ترک کر دیں اور اپنا تمام تر انحصار یہودیوں کی ملٹی نیشنل کمپنیوں پہ کر دیں۔ اس سب کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جب دجال آ جائے گا تو لوگوں کے پاس قدرتی خوراک نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، جبکہ یہودیوں کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے دجال تمام تر خوراک پہ کنٹرول حاصل کر لے گا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا، مطلب یہ کہ اس کے پاس پانی اور غذا وافر مقدار میں ہوں گی۔ اور اس طرح میرے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دجال کے متعلق ایک اور پیشگوئی سچ ہونے والی ہے۔ دوستو، احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ دجال خدائی دعویٰ کرے گا اور لوگوں کو کہے گا کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، مجھے خدا تسلیم کرو۔ دجال اپنی خدائی ثابت کرنے کے لیے جب چاہے گا آسمان سے بارش شروع ہو جائے گی، جب چاہے گا موسم تبدیل ہو جائے گا، جب چاہے گا زمین سے اناج اگ جائے گا۔ الغرض بارش، فصلیں، موسم اور اس کے اثرات، خشک سالی وغیرہ سب کچھ دجال کے کنٹرول میں ہوگا۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ زمین کے موسموں میں واضح تبدیلی آ رہی ہے، موسم اور ماحول سنگین تباہی سے دوچار ہو رہے ہیں۔ مجموعی درجہ حرارت میں اضافے سے طوفان، سیلاب اور بارشوں کی شرح غیر معمولی طور پر متغیر ہو گئی ہے۔ اگرچہ اس کو قدرتی عمل قرار دیا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ کائنات کے نظام کو قابو میں کرنے کے لیے شیطانی سائنسی تجربات کا نتیجہ اور موسموں کو قابو میں رکھنے کے لیے کوششوں کا نتیجہ ہے، جو مغرب میں جگہ جگہ موجود یہودی سائنسدان حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے عالمی بادشاہ کے عالمی غلبے کی خاطر کر رہے ہیں۔
اسی مقصد کے حصول کے لیے ایسٹ لینڈ آرکو پاور ٹیکنالوجیز انکارپوریٹڈ کے سائنٹسٹ دن رات کام کر رہے ہیں۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے ہارپر نامی پروجیکٹ چلایا جا رہا ہے۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے بیرم پاؤڈر کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ دنیاوی موسموں پر قبضہ کیا جا سکے اور تمام قدرتی نظام میں اپنی مرضی کے بدلاؤ لائے جا سکیں۔ اوزون لیئر کا خاتمہ اسی بدلاؤ کی ایک نمایاں مثال ہے۔ دوستو، وقت کی کمی کی وجہ سے اس ویڈیو میں ان تمام سازشوں کو بے نقاب کرنا مشکل ہے، لیکن آنے والی ویڈیوز میں ان تمام ٹاپکس کو تفصیل سے بیان کروں گا۔ میرے عزیزو، یہاں تک تو ہم نے بات کی ہے مصنوعی خوراک، مصنوعی موسم اور دجالی حکومت کی۔ اب ذرا نظر ڈالتے ہیں ہمارے معاشرے میں استعمال ہونے والی ادویات پہ۔ پانی اور خوراک پہ مکمل قابو پانے کا مرحلہ تو ابھی کچھ دور ہے، لیکن ادویات تو مکمل طور پر ملٹی نیشنل کمپنیوں کے قابو میں آ چکی ہیں۔ انہوں نے مختلف ممالک میں ایسے قوانین منظور کروا لیے ہیں کہ دیسی طریقے سے علاج اگرچہ آسان اور سستا ہو لیکن ممنوع ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ انگریزی ادویات استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا ایسا ذہن بنا دیا گیا ہے کہ صرف انگریزی ادویات استعمال کرنے سے ہی ہم صحت یاب ہوں گے، اور اس طرح ہم آہستہ آہستہ ان بین الاقوامی یہودی کمپنیوں کے چنگل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ شراب دعا کے غرض سے بھی استعمال کرنا حرام ہے، یعنی ہم دعا کے طور پر بھی شراب استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن دیکھا جائے تو اکثر انگریزی ادویات میں الکوہل کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ہم وہ ادویات استعمال کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، ایک وقت آئے گا جب قدرتی جڑی بوٹیوں پر مشتمل علاج پر آہستہ آہستہ مکمل پابندی لگ جائے گی، اور دنیا مکمل طور پر یہودی ملٹی نیشنل دوا ساز کمپنیوں کے قبضے میں ہوگی۔ یہ لوگ جب چاہیں گے کسی ملک کے مریضوں کو سسکتا تڑپتا چھوڑ کر ان کے مرنے کا تماشا دیکھیں گے۔ ڈاکٹر جان کولیمن اپنی کتاب کانسپیریٹرز ہلیریسی میں لکھتے ہیں کہ تمام ضروری اور غیر ضروری ادویاتی مصنوعات ڈاکٹروں، ڈینٹسٹوں اور ہیلتھ ورکروں کو سینٹرل کمپیوٹر ڈیٹا بینک میں رجسٹرڈ کیا جائے گا، اور کوئی دوائی یا علاج اس وقت تک تجویز نہیں کیا جائے گا جب تک ہر شہر، قصبہ یا گاؤں کا ذمہ دار ریجنل کنٹرول کی تحریری اجازت نہیں لے گا۔ اس بات سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ دجالی دور کیسا ہوگا۔ دوستو، مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دجال اس زمین پر کتنی تیزی سے چلے گا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا، اس گدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ دوستو، احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو دجال ایسی رفتار کے ساتھ سفر کرے گا جو بادلوں کو اڑا لے جانے والی ہوا کی طرح ہوگی۔ میرے عزیزو، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایسے جہاز ایجاد ہو چکے ہیں جو ہوا سے کئی گنا تیز رفتار کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ جیٹ، کنکورڈ یا سپر سونک قسم کی سواری ہوگی۔ ایک خلائی شسٹل 45 منٹ میں پوری دنیا کے گرد چکر لگا لیتی ہے۔ اس کے علاوہ پر اسرار اڑن تشتریوں UFO کا ذکر بھی سننے میں آتا رہتا ہے۔ یہ سب دجال کے سواریوں کی ممکنہ شکلیں ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ دجال کا وقت اب دور نہیں۔ دوستو، دجال کی سواری گدھے کی شکل کی ہوگی، اور اس گدھے نما سواری کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ کسی طیارے کے پروں کے درمیان تقریباً اتنا ہی فاصلہ ہوتا ہے۔ حال ہی میں اسرائیلی ماہرین نے ہیرون نامی ایک طیارہ ایجاد کی ہے جو اسرائیل کے فلماہم نامی ایئرپورٹ پر کھڑا ہے۔ یہ طیارہ جدید ترین ٹیکنالوجی کے تحت تیار کیا گیا ہے۔ اس طیارے کے پروں کے درمیان 85 فٹ کا فاصلہ ہے۔ دوستو، حدیث مبارکہ میں بیان کردہ مقدار 40 ہاتھ اور اس طیارے کے پروں کے درمیانی فاصلہ 85 فٹ کے درمیان مناسبت کو ملحوظ نظر رکھیں۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کی دم پر 2 ابھار بالکل گدھے کے کانوں کی طرح ابھرے ہوئے ہیں۔ انہیں جس زاویے سے بھی دیکھا جائے گدھے کے 2 کانوں کی تشبیہ صاف دکھائی دیتی ہے۔ ابھی اس طیارے پر مزید تجربات کیے جا رہے ہیں تاکہ اس طیارے کو مزید تیز رفتار بنایا جا سکے اور آنے والے دنوں میں اس طیارے کے درمیانی فاصلے کو مزید کم کیا جا سکے، اور اس طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دجال کے متعلق کی گئی ایک اور پیش گوئی سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے۔
میرے عزیزو، یہ تو صرف چند نشانیاں بیان کی ہیں، جبکہ دجالی دور کی بے شمار نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ یقیناً وہ وقت دور نہیں جب دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا، جب امام مہدی علیہ السلام کی آمد ہوگی، جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ میرے عزیزو، بیدار ہونے کا وقت ہے، ان سب دجالی چالوں کو سمجھنے کا وقت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا وقت ہے، اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا وقت ہے، ورنہ دنیا میں پھیلتے یہ دجالی لوگ اپنے ہدف ون ورلڈ آرڈر تک پہنچ جائیں گے، اور ہم نہ جانے کس گروہ میں ہوں گے اور کس انجام سے دوچار ہوں گے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ پہلی مرتبہ میری آواز سن رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔